Hello viewers, welcome to Review on Point. Today we are going to talk about drama serial تمہارے حسن کے نام episode 8. تو let's start. تو جی ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عاطف اپنی ماما کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان دکھائی دے رہے ہیں، غصے میں دکھائی دے رہے ہیں، اور امی جان کے پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے اور وہ بتا دیتے ہیں کہ میں نے سلمیٰ کو اس لڑکے سکندر کے ساتھ دیکھا اور اس کی امی بھی، سکندر کی امی بھی پارک میں موجود تھیں۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر اس کی ماما کہتی ہیں کہ تم کیوں اس لڑکی کے سلمیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے اور اس کے بارے میں باتیں کرتی ہیں، اور پھر وہی بات کہ ہے تو عاطف کی ضد ہی سلمیٰ، جبکہ دوسری طرف سلمیٰ اور سکندر کا عشق جو ہے وہ پروان چڑھ چکا ہے۔ دونوں کی آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے یونیورسٹی کے اندر یا کالج ہے جو بھی ہے اس کے اندر، تو وہ ایک دوسرے کو مطلب جس طرح سے دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، باتوں باتوں میں دونوں کو اشارے مل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں یہ، اور جو سکندر ہے وہ تو کھلے عام اب اپنی پیار کا، محبت کا اظہار کر چکا ہے۔ اس بات کا فیئر جو ہے وہ اس کے اندر ہے، اور وہ سلمیٰ کو کہہ بھی دیتا ہے کہ تمہارے اور میرے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، جس کو سلمیٰ فی الحال تو یہی سمجھ کے ڈال دیتی ہے کہ میرے پیرنٹس ایسے نہیں ہیں اور وہ میری ہر بات مانتے ہیں۔ دوسری طرف جتنی بھی اس کی لو سٹوری آگے بڑھتی ہے، یہ ساتھ ساتھ اپنی بیسٹ فرینڈ منیزہ کو بتاتی رہتی ہے۔ اس کو یہ بالکل نہیں بتا بچاری سلمیٰ کو۔ سلمیٰ ایکچولی بہت انوسینٹ ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ پیٹھ پیچھے وار کر رہی ہے اس کی دوست، اس کی برائیاں بھی کر رہی ہے، اپنا اس کا پتہ کاٹ رہی ہے ایک طرح کا، جبکہ سلمیٰ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ دوست کو جب بتاتی ہے تو منیزہ اس کو اور اکساتی ہے کہ بس تم ڈٹ جانا، ایسی محبت تو کوئی بھی نہیں کرتا جیسی سکندر تم سے کرتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ اور دوسری طرف اس لیے بھی میں کہوں گی کہ بیچاری سلمیٰ جو ہے وہ اتنی انوسینٹ ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے فادر یا میری مدر میری بات مان جائیں گی، وہ میری خوشی چاہتے ہیں، جبکہ ایسا ہوگا کچھ نہیں۔ ایک اور بہت عجیب بات مجھے لگ رہی ہے، کیونکہ ہمیں او ایس ٹی دیکھ کے اور ٹیزر سے اندازہ ہو گیا کہ عاطف سے سم ہاؤ سلمیٰ کی شادی ہو جانی ہے، اور ابھی تک سلمیٰ کی امی جو ہیں وہ عاطف کی بہت تعریفیں کرتی ہیں کہ میری پسند کا لڑکا ہے اور دس اینڈ دیٹ۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ اب بات کرتی ہیں عاطف کی امی سے، تو عاطف کی امی بہت زیادہ روڈلی بات کرتی ہیں، نہ صرف روڈلی بات کرتی ہیں بلکہ 3-4 لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، ان کی آپس میں کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے ساری آنٹیز کا، تو وہ سب کے سامنے ان کی انسلٹ کرتی ہے یہ کہہ کے کہ سلمیٰ نے تو اپنے لیے پہلے ہی کوئی لڑکا پسند کر لیا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ زحمت ہی نہ ہو کہ آپ کو اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرنا پڑے۔ مطلب اتنا کھل کے آنٹی اپنا آپ دکھا رہی ہیں اس کو، اسٹل اگر عاطف کی آگے جا کے سلمیٰ سے شادی ہو جاتی ہے تو آئی ڈونٹ نو یہ وہ کس طرح کے سرکمسٹانسز ہوں گے جس کے اندر انکل آنٹی کو ماننا پڑے گا، سلمیٰ کے پیرنٹس مان جائیں گے عاطف کے لیے۔ جو لوگ پہلے ہی اپنا رنگ دکھا رہے ہیں وہ بعد میں آپ کی بیٹی کا کیا حشر کریں گے؟ اتنی سینس تو ہونی چاہیے۔ اینی وے یہ آگے کی بات ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ ابھی جب عاطف کی امی جو ہے سلمیٰ کی امی کو یہ بتاتی ہیں کہ بھئی آپ کی لڑکی تو پارکوں میں مل رہی ہے لڑکے کے ساتھ اور دس اینڈ دیٹ، تو جب امی گھر آتی ہیں سلمیٰ کی تو اس سے بڑے غصے سے بات کرتی ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تمہارے بارے میں اور تم کس لڑکے سے ملتی پھر رہی ہو۔ ادھر سلمیٰ کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا، اور وہ اپنی ماما کو بتا دیتی ہے کہ میں سکندر کو پسند کرتی ہوں اور مجھے وہ پسند ہے، اور وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے اوپر جو اس کی امی ہیں وہ اپنا سر پیٹ لیتی ہیں کہ اتنے اچھے اچھے رشتے تمہارے لیے آ رہے ہیں اور تمہیں وہ غریب آدمی، غریب لڑکا ہی ملا جس کے کچھ پتہ ہی نہیں ہے گاؤں کا۔ اس طرح سے وہ پہلے بھی سکندر کو اتنا پسند تو نہیں کرتی جب اس کے بارے میں گھر میں کوئی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد سلمیٰ کی امی جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ سے بھی بات کرتی ہیں، سلمیٰ کے ابا سے، جو کہ پہلے تو بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ تھے، لیکن اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ نے اپنی بیٹی کو اتنی ایجنسی دی ہوئی ہے کہ وہ کوئڈ میں بھی پڑھ رہی ہے، وہ اپنے پسند کے سبجیکٹس بھی پڑھ رہی ہے، گانے بھی گا رہی ہے، تو پھر اس میں اتنا معیوب کیا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی نہیں کر سکتی؟ انکل بھی شوق میں آ جاتے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ سلمیٰ ایسے نہیں کر سکتی، اور پھر جب ان کی وائف ان کو یہ کنونس کرتی ہے کہ نہیں، سلمیٰ نے خود بتایا کہ وہ اس لڑکے میں انٹرسٹڈ ہے، تو وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ سلمیٰ نے تو ابھی دنیا ہی نہیں دیکھی اور وہ ایسا نہیں کر سکتی، اور اسے بھی سمجھ نہیں ہے، میں اس سے خود بات کروں گا۔ مطلب انکل کا بھی دل نہیں مان رہا کہ ان کی بیٹی کسی کو پسند کر لے گی، تو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کریکٹر کے حساب سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، کیونکہ انکل شروع سے ہی بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ دکھائے ہوئے ہیں۔
خیر جی، پھر ملاقات ہوتی ہے سکندر اور سلمیٰ کی نیکسٹ ڈے یونیورسٹی میں. وہ بتاتی ہے کہ اس طرح امی کو پتہ چل گیا اور ابو سے بات کروں گی تو ابو مان جائیں گے. وہ فرینڈلی ہے میرے ساتھ. امی کو میرے فیوچر کے حوالے سے زیادہ پریشانی ہے اس بات کی، بلا بلا اس طرح کی باتیں کرتی ہے. اور سکندر کو اپنی پریشانی لگ گئی ہے کہ اوبویسلی اس کو یہ بات پتہ ہے کہ اسٹیٹس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے اس کے اور سلمیٰ کے، اور سلمیٰ کے پیرنٹس شاید نہیں مانیں گے. یہ بات نظر آ رہی ہے سکندر کو، لیکن سکندر اسٹل ہوپ فل ہے کیونکہ اسے باہر کی جو اسکالرشپ مل رہی ہے تو وہ جانتا ہے، اور سلمیٰ اس کو بلیو بھی کرتی ہے کہ آگے سکندر کا فیوچر کافی برائٹ ہونے والا ہے. بٹ یہاں پہ بھی آئی تھنک عاطف نے کوئی کانسپریسی کی ہے، کیونکہ جو سکندر کے پروفیسر ہوتے ہیں وہ فون پہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ایکسپریشن سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کنونس ہو گئے اس بات پہ کہ سکندر کو شاید اب اسکالرشپ نہیں دی جائے گی. آن دی ہول ڈرامہ بہت اچھا لگ رہا ہے. ایک سافٹ سی لو اسٹوری ہے، اور آگے اس میں اب ٹوسٹ آئے گا. جہاں جہاں پہ بھی صبا قمر اور عمران عباس کے ساتھ میں سینز ہیں یونیورسٹی میں، جہاں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں پیار سے دیکھ رہے ہیں، وہ بہت کیوٹ سا رومانس لگ رہا ہے. مطلب نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا، کوئی واہیات نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اسٹل وہ پیار محبت ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہم لوگ چاہتے ہیں دیکھنا اپنی ٹی وی اسکرینس پہ. کوئی ٹاکسٹی نہیں اس وقت نظر آ رہی. شاعری کرنے والا ہینڈسم سا ایک ہیرو ہے، اور پیاری سی نازک سی پینٹنگ کرنے والی ہماری ہیروئن ہے. تو یہ کپل آن اسکرین بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں دونوں. ایک سین اور ہم نے دیکھا ان کا، جب ان کے سر جو ہیں کلاس روم میں فیض کی غزل پڑھ رہے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں. نظریں ملنے پہ سلمیٰ شرماتی ہے، تو وہ بھی بہت پیارا رومانس، بہت اچھا شوٹ ہوا ہوا سین. اینی وے، بائی دا اینڈ آف دا ایپیسوڈ سلمیٰ نے اپنے ابا سے بھی بات کر لی اور انہیں کنونس کر لیا سم ہاؤ سکندر سے ملنے کے لیے، جبکہ ابا کنونس ہوتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے. اور ابا یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس لڑکے کے فیوچر کے بارے میں تم اتنے اس طرح حتمی انداز میں کس طرح کہہ سکتی ہو کہ فیوچر برائٹ ہے، اور اسکالرشپس کے اوپر تو میں کسی کو پسند نہیں کر سکتا تمہارے لیے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ابا. بہرحال وہ مان جاتے ہیں کہ چلو میں مل لیتا ہوں ایک دفعہ اس سے. اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں شاید ان کی میٹنگ ہوگی، یا مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اگر سکندر کو پتہ چلے گا کہ اس کی اسکالرشپ کینسل ہو گئی ہے تو وہ شاید اس کے سلمیٰ کے ابا سے ملنے نہ آ سکے. خیر، سارے ڈرامے کی سٹوری ایک طرف، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری باتیں ایک طرف، اور یہ جو میسنی ہے سلمیٰ کی دوست منیزہ، جب سے عاطف سے اس کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کی تو جیسے کایا ہی پلٹ گئی ہے. نہ اس نے گلاسز لگائی ہوئی ہوتی ہیں اب، نہ اس نے بریڈ کی ہوئی ہوتی ہے، بال بھی کھل گئے ہیں اور مزید پیاری لگ رہی ہے. اینی وے، جوکس اپارٹ، ٹل دین یو گائز اسٹے ٹیون فار نیکسٹ ریویو. Take care, share the video, like the video, and please do subscribe my channel. Thank you.